دوستو آسمان اور زمین چینل کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ تازہ پانی یعنی فریش واٹر، جس کو ہم عام طور پہ میٹھا پانی بھی کہتے ہیں، آج ہم جانیں گے کہ زمین پہ یہ میٹھا پانی آتا کہاں سے ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہوتا، اور زمین پہ رہنے والے جانداروں کے لیے یہ پانی کتنا ضروری ہے۔ It's one small step for man, one giant leap for mankind. دوستو ہماری باڈی 60% پانی سے مل کے بنی ہے، یعنی ہماری باڈی میں آدھے سے زیادہ وزن پانی کا ہوتا ہے، اور یہ سارا کا سارا فریش واٹر ہی ہے، وہی پانی جس کو ہم روزانہ پیتے ہیں۔ فریش واٹر ہی وہ پانی ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ زمین پہ سمندر کے اندر رہنے والے جانداروں کو چھوڑ کے باقی تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے فریش واٹر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی زمین پہ رہنے والے تقریباً آدھے جانداروں کو میٹھے پانی کی ضرورت ہے، جن میں انسان، جانور، پرندے، پودے، درخت، کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ زمین کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سالٹ واٹر جس سے سمندر بنے ہیں، اور فریش واٹر جو ندی نالوں، دریاؤں، جھیلوں اور زیر زمین پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فریش واٹر پہاڑوں پہ برف کی شکل میں بھی موجود ہے۔ ہماری زمین پہ 1,38,60,00,000 کیوبک کلومیٹر پانی موجود ہے، لیکن اس میں سے زیادہ تر پانی ہمارے پینے لائق نہیں ہے۔ زیادہ سے مراد ہے کہ زمین پہ 97% پانی سالٹ واٹر ہے، یعنی زمین پہ کل پانی کا 97% حصہ سمندر میں ہے، جو کہ کھارا ہے۔ 1,38,60,00,000 کیوبک کلومیٹر میں سے 1,34,44,20,000 کیوبک کلومیٹر پانی استعمال کے لائق ہی نہیں ہے۔ باقی استعمال کے لائق جو پانی بچتا ہے وہ صرف 3% ہے، یعنی 4,15,80,000 کیوبک کلومیٹر۔ لیکن رکیں، یہ جو 3% میٹھا پانی ہے، اس میں سے بھی 2% پانی تو برف کی شکل میں گلیشیئرز میں پڑا ہوا ہے۔ باقی جو 1% پانی بچتا ہے وہ ہم سمیت دنیا کے آدھے جاندار استعمال کرتے ہیں، یعنی 1,38,60,000 کیوبک کلومیٹر پانی ہے جو دنیا کے سارے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، جھیلوں میں اور زیر زمین پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کا 1% میٹھا پانی جس کو کروڑوں سالوں سے جاندار پیتے آ رہے ہیں، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب تو ہمیں بچپن میں ہی اسکول کی سائنس بکس میں بتا دیا جاتا ہے، جس کو واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ کوئک ریویو کر لیتے ہیں۔ پانی بخارات بن کے اوپر کو اٹھتا ہے، بخارات اوپر جا کے ٹھنڈ کی وجہ سے دوبارہ پانی میں تبدیل ہو کے بارش کی شکل میں زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اب تھوڑا تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ واٹر سائیکل کے 3 سٹیپس ہیں: ایویپوریشن، کنڈنسیشن اور پریسیپیٹیشن۔ پہلا سٹیپ ایویپوریشن ہے، یعنی پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا۔ دوستو جب ہم پانی گرم کرتے ہیں تو ہمیں پانی میں سے بھاپ نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھاپ ہی بخارات ہوتے ہیں، یعنی واٹر ویپرز، جو پانی گرم ہونے کی وجہ سے تیزی سے ہوا میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دکھ جاتے ہیں۔ واٹر ویپرز کو پریشر کوکر کے اوپر سے ویٹ اٹھانے پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو اس طرح پانی کے بخارات میں تبدیل ہونے کے عمل کو ہی ویپوریشن کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ایویپوریشن کا عمل ہمیشہ سورج کی دھوپ، گرمی یا پانی کے ابالنے سے ہی شروع ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پانی کے بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ ہاں ایک بات ہے کہ ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایویپوریشن کے عمل میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ آپ نے سردیوں میں کبھی فرش پہ پانی پھینک کے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد وہ پانی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پانی غائب نہیں ہوتا، بلکہ سردی کے باوجود بخارات بن کے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہی واٹر سائیکل کی پہلی سٹیج ہے، ایویپوریشن۔ دوستو اگر آپ کو اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے اس چینل آسمان اور زمین کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً مل جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کائنات میں دلچسپی ہے تو ہماری ویڈیو سیریز دی یونیورس ضرور دیکھیں۔
اس ویڈیو سیریز میں ہم انتہائی آسان الفاظ میں اس کائنات کے راز اور وسعت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، واٹر سائیکل میں کچھ اور لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ٹرانسپریشن۔ ٹرانسپریشن میں پانی کے بخارات پودوں میں سے نکل کے ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پودے زیادہ ہوتے ہیں اس علاقے میں واٹر ویپر زیادہ ہونے کی وجہ سے بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سبلیمیشن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سبلیمیشن میں برف ڈائریکٹ واٹر ویپرز میں تبدیل ہو کے ہوا میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، ٹرانسپریشن اور سبلیمیشن دونوں میں ہی پانی کے بخارات بن رہے ہوتے ہیں، یعنی ایویپوریشن ہوتی ہے۔ ایویپوریشن میں ندی، نالوں، دریاؤں اور سمندروں سے پانی واٹر ویپرز یعنی بخارات میں تبدیل ہو کے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ویپرز ہوا کے ساتھ ہی سفر کرتے رہتے ہیں۔ جب چلتی ہوئی ہوا کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہوا اوپر کو اٹھتی ہے۔ عام طور پہ ہوا کے بہاؤ میں یہ رکاوٹ بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہوا کے ساتھ یہ بخارات بھی بہت اونچائی پہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ سردی کی وجہ سے یہ ویپرز دھول، مٹی اور دوسری گیسز کی موجودگی میں آپس میں مل کے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہمیں بادل کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ دوستو، اسی عمل کو کنڈنسیشن کہتے ہیں، جس میں پانی کے بخارات دوبارہ آپس میں مل کے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب کنڈنسیشن کے بارے میں بھی کچھ باتیں کلیئر کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ ہم مانتے ہیں کہ بارش کا پانی صاف ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایویپوریشن کے بعد پانی کے بخارات خود آپس میں نہیں مل سکتے۔ ان کو آپس میں مل کے دوبارہ پانی میں تبدیل ہونے کے لیے کسی سرفیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، کھانا پکاتے یا پانی گرم کرتے ہوئے تو واٹر ویپرز کو سرفیس کے طور پہ ڈھکنا مل جاتا ہے، جس سے جڑ کے ویپرز دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بادلوں جتنی اونچائی پہ یہ سرفیس پرووائڈ کرتے ہیں دھول مٹی کے ذرات۔ واٹر ویپرز دھول مٹی کے ذرات سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر ہوا میں آلودگی نہیں تو بارش بھی نہیں۔ اس کے علاوہ پانی کا قطرہ زمین کی طرف آتے ہوئے اپنے راستے میں آنے والے گرد و غبار کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے زمین پہ پہنچتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ بارش میں کھڑی ہوئی گاڑی صاف ستھری ہونے کی بجائے گندی ہو جاتی ہے، کیونکہ بارش کے ہر قطرے میں دھول مٹی شامل ہوتی ہے۔ آپ نے ٹھنڈے پانی کے گلاس کے باہر کی طرف پانی کے قطرے تو دیکھے ہوں گے۔ اصل میں آپ کے ارد گرد ہوا میں ہر وقت واٹر ویپرز موجود رہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ویپرز گلاس کی ٹھنڈی سرفیس سے ٹکراتے ہیں تو آپس میں مل کے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت گلاس سے چپک جاتے ہیں، یعنی کنڈینس ہو کے گلاس سے چپک جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں پہ ایک اور سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا۔ میں نے پہلے کہا کہ ایویپوریشن کا عمل سردی میں بھی جاری رہتا ہے، اور اب کہہ رہا ہوں کہ پانی کے بخارات سردی کی وجہ سے کنڈینس ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے کہ گرم ہوا میں واٹر ویپرز کو کیری کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، جب ہوا واٹر ویپرز کو کیری کرنے کی اپنی حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس ہوا کو سیچوریٹڈ ایئر کہا جاتا ہے، یعنی ہوا پوری طرح واٹر ویپر سے بھر چکی ہے اور اب اپنے اندر مزید واٹر ویپرز کو کیری نہیں کر سکتی۔ دوستو، ہوا میں واٹر ویپرز کی موجودگی کو نمی یا ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے علاقے کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں تو آپ کو ٹمپریچر کے ساتھ ہیومیڈیٹی لیول بھی بتایا جاتا ہے۔ جیسے اس امیج میں ٹمپریچر 29 ڈگری سیلسیس ہے اور ہوا میں ہیومیڈیٹی لیول 82% ہے۔ اگر یہ ہیومیڈیٹی لیول 100% ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا سیچوریٹڈ ہے، یعنی ہوا مزید واٹر ویپرز کو اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتی۔ اس امیج میں ہیومیڈیٹی لیول 82% ہے، مطلب ہوا سیچوریشن کے کافی قریب پہنچ چکی ہے۔ اب ہوا میں واٹر ویپرز بہت کم اور آہستہ آہستہ شامل ہوں گے۔ دوستو، ہوا کی یہی وہ حالت ہے جس کو ہم حبس کہتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں اس طرح کے حالات عموماً جولائی اور اگست میں ہوتے ہیں، جب ہوا سیچوریشن کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس طرح کے حالات میں ہمارا پسینہ لگاتار بہتا رہتا ہے۔ اصل میں ہماری باڈی گرمی کو کم کرنے کے لیے پسینہ خارج کرتی ہے۔ یہ پسینہ ایویپوریٹ ہو کے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ باڈی کی گرمی کو بھی لے جاتا ہے۔ لیکن جب ہوا میں ہیومیڈیٹی لیول اتنا زیادہ ہو کہ ہوا سیچوریشن کے قریب پہنچ چکی ہو تو ہمارا پسینہ اتنی تیزی سے ایویپوریٹ نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہوا میں واٹر ویپرز کو کیری کرنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔
ایسے میں ہماری باڈی گرمی کی وجہ سے پسینہ خارج کرتی رہتی ہے، پسینہ ایواپوریٹ نہیں ہوتا، ہماری باڈی ٹھنڈی نہیں ہوتی، نتیجتاً اور پسینہ خارج ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایواپوریٹ نہیں ہوتا، لہذا ہمارا پسینہ لگاتار بہتا ہی رہتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جو ایواپوریشن اور کنڈنسیشن سے ہی جڑے ہوئے ہیں، جیسے اوس یعنی ڈیو۔ اکثر ٹھنڈی شام یا رات کو ہمیں گھر سے باہر پڑی ہوئی چیزوں پہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے محسوس ہوتے ہیں، اسی کو اوس، شبنم یا ڈیو کہا جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہوا میں موجود واٹر ویپرز کنڈنس ہو کے چیزوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ٹھنڈے پانی کے گلاس کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو ایسا صرف ٹھنڈی راتوں کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ دن کو ہوا گرم ہوتی ہے، مطلب ہوا میں واٹر ویپرز کو کیری کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور جب رات کو ٹھنڈ کی وجہ سے یہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو واٹر ویپرز کو کیری کرنے کی صلاحیت بھی اچانک کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایکسٹرا واٹر ویپرز گھر سے باہر پڑی ہوئی ٹھنڈی چیزوں سے ٹکرا کے کنڈنس ہو جاتے ہیں اور اوس کی صورت ان چیزوں سے چپک جاتے ہیں۔ دوستو کیا آپ نے بادل کو چھو کے دیکھا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، لیکن آپ بادل کو ہاتھ لگا چکے ہیں۔ دوستو جیسے اوس بنتی ہے، ویسے ہی اگر دن کے مقابلے رات کو ٹمپریچر بہت زیادہ گر جائے تو ہوا خود ہی اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ ایکسٹرا واٹر ویپرز ہوا کے اندر موجود ٹھنڈے دھول مٹی کے ذرات سے مل کے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے بادل بنتے ہیں۔ لیکن یہ بادل اونچائی پہ نہیں بلکہ زمین پہ بنتے ہیں، جن کو ہم دھند یا فوگ کہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، دھند اصل میں بادل ہی ہے جو زمین پہ بنتا ہے۔ آپ انجانے میں ہی بادلوں میں چلتے پھرتے رہے ہیں۔ دوستو اب واٹر سائیکل کے تیسرے سٹیپ پریسیپیٹیشن کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بادل میں پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، لیکن یہ قطرے بھی آپس میں مل کے سائز میں بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور جب یہ قطرے اتنے بڑے اور وزنی ہو جاتے ہیں کہ ہوا ان کو اٹھا نہیں پاتی تو پانی کے یہ بڑے قطرے بارش کی صورت زمین پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو پریسیپیٹیشن کہتے ہیں۔ پریسیپیٹیشن میں بادل سے پانی بارش، اولے یا برف کے گالوں کی صورت زمین کی طرف گرتا ہے۔ اگر بادل کے آس پاس ہوا اتنی ٹھنڈی ہو کہ بارش کے قطرے کو بادل میں سے نکلنے سے پہلے ہی جما دے تو پانی کا یہ جمع ہوا قطرہ اولے کی شکل میں زمین پہ گرتا ہے۔ اور اگر ہوا اتنی سرد ہو کہ بادل میں بننے والے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں کو آپس میں ملنے سے پہلے ہی کرسٹل کی صورت جما دے تو یہ چھوٹے چھوٹے کرسٹلز آپس میں مل کے سنو فلیکس یعنی برف کے گالے بناتے ہیں، جو بھاری ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمین پہ گرتے ہیں، جس کو ہم برف باری کہتے ہیں۔ دوستو تو یہی ہے واٹر سائیکل، جس میں زمین سے پانی بخارات بن کے اوپر کو اٹھتا ہے۔ خاص طور پہ سمندر کا کھارا پانی بخارات بن کے اوپر کو اٹھنے کے بعد بارش یا برف کی صورت تازہ پانی بن کے زمین پہ واپس آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پہ تازہ پانی ختم نہیں ہو رہا، یہ واٹر سائیکل زمین پہ اربوں سالوں سے جاری ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارش کا پانی زمین پہ گرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، بارش کا پانی تو دریاؤں، ندی نالوں اور جھیلوں میں ہی جاتا ہے۔ لیکن دوستو دریا تو تب بھی پانی سے بھرے رہتے ہیں جب مہینوں تک بارش نہیں ہوتی۔ دوستو ہمارے اس پلانٹ ارتھ پہ تقریباً 90% بارش تو ہوتی ہی سمندر پہ ہے، یعنی بادلوں کا 90% تازہ پانی پریسیپیٹیشن کے دوران ڈائریکٹ سمندر میں گر جاتا ہے اور کھارے پانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ باقی جو 10% بارش خشکی پہ ہوتی ہے، اس میں سے بھی پانی کا بہت بڑا حصہ زمین پہ گرتے ہی دوبارہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بارش کا پانی بچتا ہے اس کا بھی ایک بڑا حصہ پودے اور درخت جذب کر لیتے ہیں، جو بہت جلد ٹرانسپیریشن کی صورت ایواپوریٹ ہو جاتا ہے۔ دوستو اب جو بارش کا تھوڑا سا پانی بچا ہے وہ بھی زمین میں جذب ہو کے زیر زمین پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریا میں صرف وہ تازہ پانی جاتا ہے جو ڈائریکٹ دریا میں گرتا ہے، یا پھر اگر اتنی زیادہ بارش ہو جائے کہ زمین پہ گرنے والا پانی ایواپوریشن کی وجہ سے سوکھ نہ سکے، پودے اور زمین اس پانی کو اتنی تیزی سے جذب نہ کر سکیں، تو بارش کا یہ پانی زمین پہ نالوں کی صورت بہنا شروع کر دیتا ہے، اور آخر کار یہ پانی بہتے ہوئے دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ مہینوں بارش نہ ہونے کے باوجود دریا پانی سے بھرے کیوں رہتے ہیں؟ دوستو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ گرم ہوا کے ٹھنڈا ہونے سے کنڈنسیشن اور پریسیپیٹیشن کا عمل ہوتا ہے، ہوا اونچائی پہ جا کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے،
اور زمین کی گرم ہوا عام طور پہ بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے ہی اونچائی پہ پہنچتی ہے۔ تو دوستو کنڈنسیشن اور پریسیپیٹیشن کا عمل بھی عام طور پہ بلند و بالا پہاڑوں پہ ہی ہوتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہوا انتہائی سرد ہو جائے تو پریسیپیٹیشن کے دوران پانی بارش کے قطروں کی بجائے برف کے گالوں کی صورت زمین پہ گرتا ہے۔ دوستو بلند و بالا پہاڑ تو پہلے ہی بہت اونچے ہوتے ہیں، اگر ہوا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچائی پہ پہنچ جائے تو ٹھنڈ کی وجہ سے کرسٹلز اور برف کے گالے بننا تو لازمی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ زمین کا 2/3 فریش واٹر تو برف کی شکل میں گلیشیئرز میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خشکی پہ پریسیپیٹیشن کا عمل زیادہ تر برف باری کی شکل میں ہی ہوتا ہے۔ دوستو بلند و بالا پہاڑوں کی یہی برف ہے جس کے پگھلنے سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے اور دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستان میں 5 بڑے دریا بہتے ہیں: سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج۔ یہ 5 دریا پاکستان کے شمال میں موجود پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، ہندو کش اور قراقرم کے پہاڑوں سے برف پگھلنے کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ دوستو ان تینوں پہاڑی سلسلوں کا شمار دنیا کے بڑے پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے۔ انفیکٹ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہمالین ماؤنٹین رینج میں ہی ہے، اور دنیا کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ K2 قراقرم ماؤنٹین رینج میں ہے۔ لیکن دوستو مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے ان 3 عظیم پہاڑی سلسلوں کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ قراقرم ہائی وے پہ گلگت شہر سے 45 کلومیٹر دور شمال مشرق میں ایک قصبہ ہے جگلاٹ۔ دوستو یہ قصبہ ایسے مقام پہ ہے جہاں یہ تینوں پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں۔ اس مقام کو جنکشن آف دی 3 مائٹیسٹ ماؤنٹین رینجز کہا جاتا ہے۔ دوستو اس ویو پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کو تینوں ماؤنٹین رینجز الگ الگ اپنے سامنے دکھائی دیں گی۔ اس تصویر میں آپ کو درمیان میں جو دریا نظر آ رہا ہے یہ گلگت ریور ہے، جو مزید 3 سے 4 کلومیٹر بہنے کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے دریائے سندھ یعنی انڈس ریور میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ چائنا میں تبت کی ہمالین ماؤنٹینز کی برف پگھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ چائنا سے یہ دریا کشمیر کے لداخ ایریا سے ہوتا ہوا گلگت بلتستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں سکردو شہر سے جگلاٹ تک اس دریا کی ایک سائڈ پہ قراقرم ماؤنٹین ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ ہمالین۔ جگلاٹ سے دریائے سندھ جنوب کی طرف اپنا رخ کر کے چلاس شہر سے ہوتا ہوا خیبر پختونخوا میں داخل ہو جاتا ہے۔ جگلاٹ سے KPK کے شہر بشام تک دریائے سندھ کے ایک طرف ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری طرف ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ۔ KPK میں یہ دریا بشام، تربیلا ڈیم اور پھر سوابی تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد پنجاب اور KPK کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا پنجاب کے شہر پیر پہائی پہنچتا ہے۔ پنجاب میں کالا باغ سے ہوتا ہوا میاں والی اور میاں والی سے دوبارہ KPK اور پنجاب کے بارڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے لیا کے مقام سے دوبارہ پنجاب میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان سے ہوتا ہوا صوبہ سندھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ سندھ میں سکھر، خیرپور، لاڑکانہ اور نواب شاہ کے قریب سے ہوتا ہوا حیدرآباد پہنچتا ہے اور حیدرآباد سے خیرو چند کے مقام پر سمندر میں جا ملتا ہے۔ پاکستان کا دوسرا دریا چناب انڈیا میں درسپتی سرچو کے مقام پہ ہمالین ماؤنٹین سے شروع ہوتا ہے۔ دریائے چناب انڈیا میں منالی اور ادے پور کے قریب سے ہوتا ہوا کشمیر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کشمیر میں یہ دریا کشتواڑ اور کاترا سے ہوتا ہوا جموں شہر کے قریب سے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں یہ گجرات، چنیوٹ، جھنگ، ملتان اور مظفر گڑھ سے ہوتا ہوا دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا تیسرا دریا دریائے جہلم کشمیر کے دسا علاقے سے ہمالین ماؤنٹینز کی برف پگھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ کشمیر میں یہ دریا سری نگر، مظفر آباد اور منگلا ڈیم سے ہوتا ہوا پاکستان کے صوبہ پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں جہلم، منڈی بہاؤالدین اور جوہر آباد سے ہوتا ہوا 18 ہزاری کے مقام پہ دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا چوتھا دریا راوی انڈیا کے علاقے بایول سے ہمالین ماؤنٹین سے شروع ہوتا ہے۔ انڈیا میں یہ دریا برمور اور چمبا شہر سے ہوتا ہوا کمیرا ڈیم کے قریب کشمیر کے بارڈر تک پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ دریا انڈیا اور کشمیر کے بارڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے رنجیت ساگر ڈیم کے بعد چک نانک کے مقام سے انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے لاہور پہنچتا ہے۔
لاہور سے ساہیوال، چیچا وطنی اور پھر احمد پور سیال کے مقام پہ دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا 5واں دریا، دریائے ستلج، چائنا میں تبت کے ہمالین ماؤنٹین سے شروع ہوتا ہے۔ چائنا سے یہ دریا ناکو کے مقام پہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے۔ انڈیا میں شملہ اور لدھیانہ سے ہوتا ہوا پاکستان کے شہر قصور تک پہنچتا ہے۔ پاکستان میں قصور، بھاول نگر اور بھاول پور سے ہوتا ہوا علی پور کے قریب دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دریاؤں میں پانی پہاڑوں کی برف پگھلنے سے آتا ہے، وہی برف جو واٹر سائیکل کے دوران پہاڑوں پہ برف کے گالوں کی صورت میں گری ہوتی ہے۔ سردیوں میں یہ برف بہت آہستہ اور گرمیوں میں بہت تیزی سے پگھلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں دریاؤں میں پانی کم ہوتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ۔ دوستو گراؤنڈ واٹر یا زیر زمین پانی ایسے ہی زمین کی سطح کے نیچے تو جمع نہیں ہو جاتا۔ زمین کے نیچے پانی کے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین کی سطح ایسی ہو جس میں پانی جذب ہو سکے۔ اگر زمین کی سطح کچی ہے، یعنی مٹی، ریت یا چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کے بنی ہے، تو بارش کا پانی اس قسم کی زمین میں جلدی اور زیادہ مقدار میں جذب ہو کے زیر زمین پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زمین کی سطح ٹھوس ہے، یعنی بڑی بڑی چٹانوں سے مل کے بنی ہے، یا کوئی ایسا شہر جس میں گرینری کم اور بلڈنگ زیادہ ہوں، اس قسم کی زمین میں بارش کا زیادہ تر پانی زمین میں جذب ہونے کی بجائے پتھروں یا سیمنٹ کے اوپر سے بہتا ہوا ندی نالوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور آخرکار سمندر میں جا گرتا ہے۔ اس وجہ سے ان علاقوں میں گراؤنڈ واٹر کی سطح نیچی ہو جاتی ہے اور کنویں اکثر سوکھ جاتے ہیں۔ دوستو سطح کے نیچے کی زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پرمیبل اور امپرمیبل۔ پرمیبل زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو یا تو مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کے بنا ہوتا ہے، یا ایسی چٹانوں سے مل کے بنا ہوتا ہے جن کے اندر چھوٹے چھوٹے کریکس ہوتے ہیں۔ دوستو ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی درمیانی جگہ یا ان چٹانوں کے کریکس میں بارش کا زمین میں جذب ہوا پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب سینکڑوں ہزاروں سالوں تک پانی زمین میں جذب ہو کے پرمیبل راکس میں سٹور ہوتا رہتا ہے تو زیر زمین پانی کا ایک بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ پانی کے اس ذخیرے کو ایکوافائر کہتے ہیں، اور ہم زمین میں کنواں کھود کے انہی ایکوافائر سے ہی پانی حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف امپرمیبل راک زمین کا انتہائی ٹھوس حصہ ہوتا ہے جس میں پانی جذب ہی نہیں ہو سکتا، تو سٹور ہونے یا پانی کے گزرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امپرمیبل راک عام طور پہ 2 ایکوافائرز کے درمیان باؤنڈری کا کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو پانی ہمیشہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، پھر چاہے وہ پانی زمین کی سطح کے اوپر ہو یا نیچے۔ زیر زمین ان ایکوافائرز میں پانی کی سطح کو واٹر ٹیبل کہا جاتا ہے۔ دوستو ایک ایکوافائر میں واٹر ٹیبل کی سطح ایک جتنی ہی رہتی ہے، جبکہ اس کے اوپر زمین کی سطح اونچی نیچی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی ایکوافائر سے پانی حاصل کرنے کے لیے کچھ علاقوں میں کنواں کم گہرا کھودنا پڑتا ہے اور کچھ میں زیادہ گہرا۔ ہمارے کھودے ہوئے کنویں میں پانی کی سطح واٹر ٹیبل کے برابر ہی رہتی ہے۔ دوستو یہاں پہ ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پانی زیر زمین اتنی رفتار سے نہیں بہتا جتنی رفتار سے دریاؤں اور ندی نالوں میں بہتا ہے۔ زیر زمین پانی کی رفتار ایک دن میں 1 فٹ سے لے کے 1 سال میں 1 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ زیر زمین پانی کی رفتار کا انحصار پرمیبل راکس میں کریکس اور گیپس کے آپس میں ملنے پہ ہوتا ہے۔ اس کو پرمیبلٹی کہتے ہیں۔ یہ کریکس یا گیپس جتنی بڑی تعداد میں آپس میں ملیں گے، پانی اتنی ہی تیزی سے ان میں سے گزر سکے گا، اور جتنی کم تعداد میں ملیں گے پانی کی رفتار اتنی ہی کم ہوگی۔ یعنی زیادہ پرمیبلٹی زیادہ رفتار، کم پرمیبلٹی کم رفتار۔ ہمیں زمین کی پرمیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کنویں سے پانی نکالنا چاہیے۔ اگر زمین کی پرمیبلٹی کم ہو اور ہم کنواں کھود کے زمین سے تیزی سے پانی نکالنا شروع کر دیں تو کنویں کے آس پاس پانی کا لیول کم ہو جائے گا، کیونکہ پرمیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے مزید پانی کو کنویں تک پہنچنے میں کچھ دن یا مہینے لگ جائیں گے۔ کنویں کے آس پاس پانی کی اس حالت کو کون آف ڈپریشن کہتے ہیں۔ کون آف ڈپریشن کے دوران ممکن ہے کہ بغیر پانی کے یہ حصہ اپنے اوپر کی زمین کے وزن کی وجہ سے دھنس جائے اور آپ کے کنویں کے آس پاس زمین کی پرمیبلٹی پہلے سے بھی کم ہو جائے۔ یعنی پانی کو دوبارہ اپنے لیول تک پہنچنے میں اگر کچھ مہینے لگنے تھے تو اب سال بھی لگ سکتے ہیں۔
دوستو آج پاکستان میں 60% پینے کا پانی زیر زمین ایکوافائر سے ہی حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی کہ کون سے علاقے سے کتنا پانی نکالا جائے، کتنی تیزی سے نکالا جائے اور ایک گھرانے کے لیے کتنا پانی مختص کیا جائے۔ پاکستان میں گراؤنڈ واٹر کو جس طرح بغیر لمٹس کے نکالا جا رہا ہے، فیوچر میں پاکستان کی عوام کو اس کے نقصانات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ دوستو جیسے بارش کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، ویسے ہی دریا کا پانی بھی دریا کے آس پاس زمین میں لگاتار جذب ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دریا کے آس پاس کھودے گئے کنویں میں 30 سے 60 فٹ گہرائی میں ہی پانی نکل آتا ہے۔ بے شک یہ فائدے کی بات ہے، لیکن اس قسم کے کنویں کے 2 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، پانی کچھ ہی دوری پہ موجود دریا سے اس کنویں تک پہنچتا ہے، یعنی پرمیبل راک کو اس پانی کو صاف کرنے کا زیادہ وقت نہیں ملتا، یعنی دریا میں موجود کیمیکلز اور آلودگی کے اس کنویں کے پانی تک پہنچنے کے چانسز کافی ہائی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، میں نے بتایا تھا کہ سردیوں میں پہاڑوں کی برف پگھلنے کا عمل سست ہو جاتا ہے، جس سے دریاؤں میں پانی کم ہو جاتا ہے، اور دریاؤں میں پانی کی سطح نیچی ہونے سے یہ کنویں سردیوں میں سوکھ جاتے ہیں۔ دوستو ہماری اس امیج میں زمین کی سطح کے نیچے ایک ایکوافائر ہے۔ اس قسم کے ایکوافائر کو ان کنفائنڈ ایکوافائر کہتے ہیں، کیونکہ اس ایکوافائر کے پانی اور زمین کی سطح کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں اس ان کنفائنڈ ایکوافائر کے نیچے امپرمیبل راک دکھائی دے رہی ہے۔ اگر تھوڑا اور نیچے جائیں تو اس امپرمیبل راک کے نیچے ایک اور ایکوافائر بھی ہے۔ دوستو اس امپرمیبل راک کے نیچے والے ایکوافائر کو کنفائنڈ ایکوافائر کہتے ہیں، کیونکہ اس ایکوافائر اور زمین کی سطح کے درمیان امپرمیبل راک رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ دوستو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ فلاں علاقے میں کنواں کھودا گیا اور اس کنویں کا پانی خود ہی باہر آ گیا۔ اس کی وجہ بھی کنفائنڈ ایکوافائر ہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پانی کی تلاش میں کنواں کھودتے ہوئے کسی امپرمیبل راک کو توڑ کے کنفائنڈ ایکوافائر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے آپ کے پانی کی تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس امپرمیبل راک کو آپ نے توڑا ہے وہ اوپر کو مڑ کے آپ کی سطح زمین سے بھی زیادہ اونچائی پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس کنفائنڈ ایکوافائر تک کنواں کھودا ہے اس میں پانی کی سطح اصل میں آپ کی زمین سے بھی کہیں زیادہ اونچی ہے۔ ایسے میں کنفائنڈ ایکوافائر کا پانی اپنا لیول برقرار رکھنے کے لیے کنویں میں اوپر کو اٹھے گا اور کنویں کے منہ سے باہر نکل کے زمین پہ بہنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا تب تک ہوتا رہے گا جب تک کنفائنڈ ایکوافائر میں واٹر ٹیبل یعنی پانی کی سطح آپ کی زمین کی سطح کے برابر نہیں ہو جاتی۔ دوستو اسی طرح اگر کسی اونچی سطح زمین جیسے کسی پہاڑ میں امپرمیبل راک موجود ہو جو جذب ہوتے پانی کو روک کے اونچائی پہ ہی ایکوافائر بنا دے، تو اس ایکوافائر میں پانی امپرمیبل راک کی سطح تک پہنچنے کے بعد اپنا راستہ بناتا ہوا زمین سے ایک چشمے کی صورت پھوٹ پڑتا ہے۔ دوستو ان ایکوافائرز میں بھی کنواں کھود کے پانی نکالا جا سکتا ہے، لیکن اونچائی پہ بنے ان ایکوافائرز میں اکثر پانی بہت کم مقدار میں موجود ہوتا ہے، جس سے کنواں جلدی سوکھ جاتا ہے اور کنویں کے ساتھ ساتھ چشمہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سیم و تھور یعنی واٹر لاگنگ اینڈ سالینٹی۔ دوستو سیم یعنی واٹر لاگنگ کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے زمین کا میدانی ہونا، سالانہ زیادہ بارش کا ہونا، پراپر ڈرینیج سسٹم کا نہ ہونا، ایکوافائر میں واٹر ٹیبل کا لیول بڑھ جانا وغیرہ۔ اگر کسی علاقے کی زمین میدانی ہے اور وہاں کوئی پراپر ڈرینیج سسٹم بھی نہیں ہے تو بارش کے بعد اکثر وہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے۔ اب یہ کھڑا ہوا پانی یا تو ایویپوریٹ ہوگا یا زمین میں جذب ہو جائے گا۔ لیکن دوستو ایویپوریشن اور سیپنگ دونوں عمل ہی بہت سست ہوتے ہیں۔ ایسے میں پانی زمین پہ لمبے عرصے تک کھڑا رہتا ہے، جس کو واٹر لاگنگ کہتے ہیں۔ دوستو بہت زیادہ پانی زمین میں جذب ہونے سے کبھی کبھار زیر زمین ایکوافائر میں واٹر لیول بڑھ کے سطح زمین تک پہنچ جاتا ہے، جس سے زمین دلدلی ہو جاتی ہے۔ ایسی زمین میں مزید پانی جذب نہیں ہو سکتا۔ دوستو جب ایکوافائر کا پانی سطح زمین تک پہنچتا ہے تو اپنے ساتھ نمکیات کو بھی سطح زمین تک لے آتا ہے۔ ایکوافائر کا یہ پانی سطح زمین پہ پہنچنے کے بعد ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے نمکیات کا ڈھیر چھوڑ جاتا ہے،
جو ہمیں زمین پہ وائٹ کلر کے پاؤڈر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ایواپوریٹ ہوئے پانی کی جگہ لینے کے لیے نمکیات سے بھرا اور پانی زمین کی سطح تک پہنچتا ہے، وہ بھی ایواپوریٹ ہو کے مزید نمکیات زمین کی سطح پہ چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے یہ نمکیات زمین کی سطح پہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان نمکیات کو تھور کہتے ہیں۔ دوستو، نمکیات کسی بھی فصل کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن تھور والی زمین پہ فصل نہیں اگ سکتی، کیونکہ نمکیات کی زیادتی پودوں کے لیے جان لیوا ہوتی ہے۔ ویسے ہی جیسے ہمیں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ نمک ہمارے لیے جان لیوا ہے۔ دوستو، ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے زمین میں کئی میٹر گہری نالیاں بنا دی جاتی ہیں۔ جیسے کنواں کھودنے پہ ایکوافائر کا پانی کنویں میں جمع ہو جاتا ہے، ویسے ہی سطح زمین تک پہنچا ہوا ایکوافائر کا پانی ان نالیوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان نالیوں میں بہتا ہوا دور کسی دریا میں شامل ہو جاتا ہے۔ پانی اس طرح لگاتار بہتے رہنے کی وجہ سے ایکوافائر میں پانی کی سطح نیچی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔